آج بھی بات ہوئی اسکیجول کی کہ وہ اعتراض کرے کہ جی نیا اسکیجول کیسے دے دیا، تو میں دوبارہ بتا دوں کہ پہلے کٹ آف ڈیٹ الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر 2023 دی تھی، پھر خود ہی 24 دسمبر 2023 کر دی۔ پنجاب کا الیکشن کمشنر ایز آلویز لیتو لال کر رہے تھے پی ٹی آئی کی لسٹ جمع کرنے پہ۔ جب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو لیتے ہوئے ہم نے الیکشن کمیشن میں درخواست ڈالی، جس پہ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد ہم گئے لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ نے جب ڈائریکشن دی تو پھر الیکشن کمیشن نے دوبارہ اسکیجول اناؤنس کیا، جس میں انہوں نے دوبارہ اسکروٹنی کی ڈیٹ بھی دی۔ تو جب اپنے دل کو لگے تو ٹھیک ہے، کوئی اور کہہ دے یا سپریم کورٹ کرے، 11 ممبر بینچ کرے تو ان کے اوپر آ کے ریویو فائل کر دیا کہ آپ کیسے غلط کر رہے ہیں۔ دوسری بات، جس وقت انڈیپینڈنس کی بات آئی تو انڈیپینڈنٹ ہوئے کیوں؟ ہمارے فارمز کے اوپر آر او نے 13 جنوری کو ریمارکس دے کے فارم ریجیکٹ کیے کہ کیونکہ بلہ چھین لیا گیا تو پی ٹی آئی کے فارم بطور پی ٹی آئی ریجیکٹ کیے جاتے ہیں، لیکن انڈیپینڈنٹ کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیے۔ یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے جو ہم نے سپریم کورٹ میں جمع کرائے ہیں۔ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی بات کی تھی کہ میں نے فیصلے میں یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ ان سے الیکشن لڑنے کا حق ہی چھین لیں، تو وہ حق غلط طریقے سے اگر چھینا تو الیکشن کمیشن نے چھینا، تو غلطی کس کی تھی؟ الیکشن کمیشن کی۔ الیکشن کمیشن نے یہ آپشن دی کہ جناب آپ سارے انڈیپینڈنٹ ہیں، جن کو زبردستی انڈیپینڈنٹ کیا ہماری پارٹی کے لوگوں کو، ہمارے کینڈیڈیٹس کو، اور اس کے بعد انہیں آپشن دی کہ کوئی بھی ایسی پارٹی جوائن کر لیں۔ تو غلطی کس کی ہے؟ غلطی الیکشن کمیشن کرے اور اس کو 24 کروڑ عوام بھگتے، ان کے ووٹ کی سینکٹیٹی جو ہے وہ خراب ہو۔ نہ صرف یہ کہ 24 کروڑ عوام کی ووٹ کی سینکٹیٹی خراب ہو، پاکستان کی سپریم کورٹ کی سینکٹیٹی بھی انڈرمائن ہو جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سکندر سلطان راجہ صاحب کا دل نہیں مان رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ملک کی سب سے بڑی جماعت، 2/3 میجورٹی لینے والی جماعت کو پارلیمنٹ میں وہ پہنچنے دیں۔ معذرت کے ساتھ یہاں آپ کا دل نہیں چلے گا، یہاں آئین چلے گا اور عوام کی رائے چلے گی، جس کو آپ نے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی۔ اور اب جو آج کی سب سے امپورٹنٹ بات ہے، یہاں میں دوبارہ یاد کراؤں کہ میں نے اکتوبر میں کنٹیمپٹ فائل کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اگینسٹ کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے اس پہ الیکشن کمیشن نان کمپلائنٹ ہے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا۔ اس پر یہ ہوا کہ جب ہم گئے الیکشن کمیشن میں دوبارہ اپلیکیشن لے کے تو ہمارے اوپر بندوقوں کے ساتھ ایف سی تعینات کی گئی، وہاں پر پولیس بلا لی گئی، گیٹ بند کر دیا گیا، باہر والا گیٹ، اندر کا نہیں، باہر والے گیٹ کو تالے لگائے گئے کہ آپ اندر نہیں آ سکتے۔ یہ کون سا آئین پاکستان ہے اور یہ کون سا آئینی ادارہ ہے جو عام عوام کو، پٹیشنرز کو اندر ہی نہ آنے دے؟ آپ پاکستان کے اداروں کو جو پاکستان کی عوام کے پیسے پہ چلتے ہیں، وہاں پر عوام کو اندر نہیں آنے دیں گے، اپلیکیشن جمع نہیں کرانے کا رائٹ دیں گے۔ اور آج دیکھ لیجئے، آج آپ نے عدالت میں دیکھا کہ عدالت نے سوال پوچھا ہے کہ اگر 39 ممبرز کو پاکستان تحریک انصاف مان لیا گیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد خود الیکشن کمیشن نے ان کے نوٹیفیکیشن ایشو کر دیے، تو پھر ان کو ریزرو سیٹس کیوں نہیں دی گئی؟ تو یہ بات آج کلیئر ہو گئی، اور یہ آج عدالت نے کلیئر کی ہے کہ ریویو ان 39 سیٹس کے اگینسٹ نہیں بنتا، بقایا 41 سیٹس کے اوپر اب آپ بحث کر رہے ہیں۔ تو لہذا آج سپریم کورٹ کے احاطے سے میں سکندر سلطان راجہ صاحب آپ سے مخاطب ہوں، 12 مہینے گزر گئے اس نان کمپلائنس پہ، مہربانی کریں اس ملک کے آئین اور قانون کی مزید دھجیاں مت اڑائیں، آج ہی سپریم کورٹ کے پہلے آرڈر پہ کمپلائنس کریں اور فوراً سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جو 39 سیٹس کے اگینسٹ ریزرو سیٹس بنتی ہیں اور جو باقی صوبائی اسمبلیوں میں ہماری سیٹس بنتی ہیں ان کا فل فور نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ نہیں تو میری مؤدبانہ گزارش ہے اپنے تمام ججز سے کہ خدارا اس سپریم کورٹ کی سپریمیسی کو، اس کی عزت اور توقیر کو اپہولڈ کریں۔ پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، پوری قوم نے
جس دل کے ساتھ جا کے ووٹ ڈالا تھا، اس کی جتنی دھجیاں اڑائی گئیں، اس پہ جو یہ اب ڈاکہ 2 ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس کی جو سہولت کاری کی جا رہی ہے آئینی ادارے کی طرف سے، اس کو آپ کو روکنا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو آخری بات میں کروں گی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہاں پہ سوالیہ نشان لے کر بیٹھے، ریویو فائل کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی۔ اسی نوٹیفیکیشن میں جب یہ ڈیسیژن ہوا تھا کہ کون سی پارٹی کے کتنے امیدوار ہیں اور کون سی پارٹی نے کتنے امیدوار جو ہے انہوں نے جوائن کیا، اس کے فوراً بعد نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو اور بقایا جو بھی جماعتیں ہیں ان کی جتنی پروپورشن آف ریپرزینٹیشن آئین اور قانون اور الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق سیٹیں بنتی تھی، الیکشن کمیشن نے بخوشی بڑی محبت اور شکریہ کے ساتھ ان کو دے دی ہوئی ہے۔ یہ جو ریوڑیوں کی طرح بانٹی گئی تھی، جو خیرات کے طور پہ لاوارث سمجھ کے بانٹی گئی تھی، یہ عمران خان کی سیٹیں تھیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں تھیں، یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو پڑھنے والے ووٹر کی دی ہوئی سیٹیں اور مینڈیٹ تھا، جس کو بڑی بے رحمی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دوسری پارٹیوں کو، اپنی من پسند پارٹیوں کو بغیر کسی آئین اور قانون کے بانٹا۔ اس میں بھی سوال ہونا چاہیے، کس طرح بانٹا جب آپ کے نہ قانون میں، نہ آئین میں اور نہ الیکشن ایکٹ میں کوئی ایسی پروویژن تھی۔ یہ کرمنل نیگلیجنس اور ایکٹ کس خوشی میں کیا گیا تھا؟ دیکھیے، اس ملک میں آئینی اداروں نے اپنے حدود و قیود میں رہ کے کام کرنا ہے۔ ہم جمہوری پولیٹیکل ورکرز ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر پیٹرن ان چیف عمران خان رول آف لا کے لیے اس وقت جیل میں بند ہے۔ وہ کوئی جائیدادوں کی لڑائی پہ اندر بند نہیں ہے، وہ اس ملک کے آئین کو بچانے کے لیے، اس ملک کی جمہوریت کی بقا کے لیے جیل میں بند ہے۔ ہمارے 10,000 سے زیادہ اگر سارے ورکرز نے جیلیں کاٹی ہیں، مشکلیں برداشت کی ہیں، تو آئین کی سپریمیسی کے لیے کی ہیں۔ میں اسی سپریم کورٹ کے احاطے سے کھڑے ہو کے یاد کراؤں، 14 مئی 2022 کو اس سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ پنجاب میں الیکشنز ہونے ہیں۔ کہاں گئے وہ الیکشن؟ کدھر گئے وہ الیکشن؟ کیوں سوال نہیں پوچھا گیا؟ اس لیے برائے مہربانی اس ملک کے آئین کے ساتھ، اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ اور جمہور کے ساتھ، اس ملک کی عوام کے ساتھ کھلواڑ بند کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کی بالکل درستگی ہونی چاہیے، اس کی جو میلافائڈیز اور جو میل فنکشننگ ہے اس پہ بھی نظر ہونی چاہیے۔ عام عوام کے اگر حقوق کا، عام عوام کے اگر ووٹ کا اور ووٹر کے رائٹ کا تحفظ نہیں دے سکتے تو پھر ایسے آئینی ادارے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے رول کے اوپر سوالیہ نشان ہے، میں نے نہیں اٹھایا، اس ریٹن فیصلے میں لکھا ہوا ہے۔ اس 13 میں سے 11 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کے آئینی رول جو 8 فروری 2024 کے الیکشن کا بیڑا غرق کرنے میں جو رول پلے کیا تھا اس الیکشن کمیشن نے، اس کے اوپر وہ فیصلے نے مہر ثبت کی ہے، تو اس کو درست کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ ہمارے مائنورٹی کے صدر ہیں لال مالی صاحب، پاکستان کا جھنڈے کا سفید رنگ نہ ہم نے کبھی میلا ہونے دیا ہے، نہ ہم نے اس کی سفیدی میں کوئی کمی آنے دی ہے۔ ان کے رائٹس پاکستانیوں کے رائٹس کے برابر ہیں۔ آئین نے ان کو جو رائٹس دیے ہیں اس سے کوئی الیکشن کمشنر یا کوئی آئینی ادارہ اس طرح کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کو بتائیں گے کہ آج تک اسمبلی میں نہ پاکستان کی 50% خواتین، نہ ہمارے نان مسلم بہن بھائیوں کی ریپرزنٹیشن جو جائز تھی، جو عوام کے ووٹ کے مطابق ہونی تھی، وہ کیوں نہیں ہو سکی۔